فلاح پائے. اور دل کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جس نے اس کو پاک کیا. وہ پہلے سے پاک ہے کیونکہ وہ عرش کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسا کیا ہے کہ وہ عالم، آپ کے عالم خلق اور آپ کے روح عالم امر کے درمیان وہ ایک احساس کی جگہ ہے جو اس کو برزخ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ وہ واسطہ ہے، قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے، قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہے لیکن عالم امر کی بے چونی و بے چگونگی کا حصہ بھی رکھتے ہیں. دل میں اتنا احساس ہے کہ وہ آپ کو روح کی کیفیات بھی بتا دیں. صبح اگر روح نے کہنا ہے کہ میں نے غذا کھانی ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے جو اس کی غذا ہے، تو آپ کو نیند سے اٹھائے گا. خواہش پیدا ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں، نفس نے اسے کہا بہت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بہت تھکے ہوئے ہو. تو دل کو اس نے، اس لیے ہم ہر بات جو کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں پانی پیوں. آپ کا پانی دل میں تو نہیں جاتا. میرا دل کرتا ہے میں سو جاؤں، تو آپ کا دل تو نہیں سوتا ہے. اگر دل سو جائے تو 1 منٹ کے لیے آدمی چلا جائے، وہ سوئے میں بھی ڈب 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 اپنا کرتا رہتا ہے. وہ اب سوال ادھر ہے کہ دل صرف محسوسات کرتا ہے، اس لیے وہ سوتا نہیں، اس لیے وہ رکتا نہیں، اس لیے وہ کم نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ موت تک، جیسے اللہ نے پہلے اس کو من امر ربی اس میں ڈال دیا تاکہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، روح کو بھی اور اس کو. تو کیا ہوا؟